بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سنن نبی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو وضع خاتمہ، اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ان کی مہر تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا، اس کو مہر کے طور پہ استعمال کرتے۔ یہ روایت معلول ہے، ثابت نہیں، ضعیف ہے، لیکن مسئلہ جو ادھر بیان ہوا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسی شے پر لکھا ہوا ہو، اس طرح انگوٹھی یا کوئی بیج وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو اسے لے کے قضاء حاجت کے لیے جانا یہ درست نہیں۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی دلیل اور نشانی ہے۔ اور اللہ کے شعائر میں سے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب احترام کرنا یہ ضروری ہے اور تقوی کا تقاضا ہے۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ بندہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، مثلا قرآن مجید مصحف چھوٹا جیب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، یا اسی طرح کا کچھ اور جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسے وہ نکال کے پھر قضاء حاجت کے لیے جائے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی، آج کل یہ موبائل دور ہے، اس میں حدیثیں بھی اور قرآن بھی، آڈیو بھی اور ٹیکسٹ کی شکل میں بھی سارا کچھ موجود ہوتا ہے، تو اس کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ اس ڈیوائس میں جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے یہ اپنی حقیقی اور اصلی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بیک اینڈ میں یہ مختلف کوڈ کی شکل میں ہوتا ہے، 00100 اس طرح کے کوڈز ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو ڈسپلے پہ لے کے آتے ہیں تو گویا آپ اپنی مشین کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ انہی کوڈز کو جمع کر کے جو طریقہ کار کو یہ سکھایا گیا ہے اس کے مطابق وہ 6 سامنے پیش کرو، چاہے وہ آواز ہو، ویڈیو ہو یا تصویر ہو یا کوئی ٹیکسٹ ہو، وہ انہی کوڈز کو ملا کے مشین بنا کے پروسیسنگ کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جب آپ اس کا ڈسپلے آف کر دیں تو یہ پھر واپس اسی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پہ یہ نہیں ہوتی۔ اس ڈیوائس کے اندر چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس کمپیوٹر کی جتنی بھی چیزیں یہ مواد کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رکھتی، بلکہ کوڈ کے اندر ڈھال کے اس کو محفوظ کرتی ہے۔ تو یہ اگر مطلب ہے کہ اس کے ڈسپلے پہ، اسکرین پہ کچھ ایسا موجود ہو، قرآن مجید مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، کھلا ہوا ہے اور اسکرین اس کی آن ہے، تو اس حال میں آپ بیت الخلاء میں جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تقوی کے منافی ہے۔ اس کی اسکرین آف کر دیں پھر چلے جائیں، کیونکہ اسکرین آف کرنے کے بعد وہ چیز ہی بدل گئی، وہ قرآن نہیں رہا بلکہ وہ کوڈ کے اندر دوبارہ واپس جا چکا ہے۔ تو اس کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پہ لکھی ہوئی تحریر یا اس طرح کی چیز ہو تو اس کو بیت الخلاء میں لے کے جانے سے گریز کرنا یہ اولا اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ
समझने अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला